Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये दोस्त अहबाब और मेरे कज़न यहाँ जमा हुई हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप क्वेश्चन करें, हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि ये सवालात के जवाबात अगर हम यहाँ पर देंगे तो 3-4 लोग सुनेंगे और अगर ये रिकॉर्ड हो जाएंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे। तो पहले आप में से जो पहला क्वेश्चन है आपका, आप करेंगे आप करेंगे। फिरका वारियत में देवबंदी और वहाबियत और सुन्नी की इत्तेहाद की कोई सूरत है? जी बिल्कुल की सूरत है। सूरत की इकसाम इस तरह से हैं कि आप देखें कि 1965 से पहले फिरका वारियत के जो मामलात थे वो इतने इस तरह के नहीं थे। देवबंदियत और बरेलवियत ये बाद में यानी टर्म शुरू हुई हैं। इससे पहले अहले सुन्नत का नाम से ये फिरका था, फिर उसमें अहले हदीस भी जो है वो कोई कहीं दूर से नहीं है। जो अहले हदीस एक फिरका है, फिरके के तौर पर ये जो टर्म शुरू हुई है ये 1965 में शुरू हुई है। तो हम ये कहते हैं कि जो आसान हल है, अगर सब उलमा इस पर इत्तेफाक करेंगे कि इनसे पहले 1965 से पहले जितने भी उलमा थे ना, उलमा अहले सुन्नत जितने भी बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, उनकी किताबों को पढ़ें, उनकी किताबों से जो मसाइल है उनको हस करें, उन्हीं की किताबों से अकायद लें, उन्हीं उलमा ने जो बताया उनको मान लें, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी है, अहले हदीस मानते हैं, देवबंदी मानते हैं, बरेलवी मानते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में जो कुछ लिखा है वो उसको हम तस्लीम कर लें तो फिर खत्म हो गया। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह को सारे लोग मानते हो कि तफसीर जलालैन और मदारिस में पढ़ाते हैं। अच्छा, उनकी तफसीर में उन्होंने जो मफ़हूम पेश किया उसको ले लें। हाफिज़ इब्न कसीर को सारे मानते हैं। हाफिज़ इब्न कसीर ने हमें तफसीर इब्न कसीर के अंदर जो मफ़हूम पेश किए, जो अपनी अल-बदाया व निहाया के अंदर पेश किए, उनमें से अपने अक़ायद को अख़ज़ करें। तो ये देवबंदी अपने काबरीन के अक़ायद को छोड़ दें, मतलब उनके अक़ायद छोड़ना दें, उनकी किताबों को से इस्तेफ़ादा न करें, फिर भी अपने काबरीन छोड़ दें। ये उससे पहले जो उलमा गुज़रे हैं जिन पर सभी का इत्तेफाक है, तो उसमें से वो उठाएं किताबों में से और उस पर जो उनके अक़ायद मौजूद हैं पुरानों में, वो सब उस पर जमा हो जाए तो इत्तेहाद ही इत्तेहाद है। ये अहले सुन्नत के दरमियान इत्तेहाद की तो सबसे आसान ये मौजूद है, ये यानी अहले सुन्नत के दरमियान तो ये इत्तेहाद इजली हो सकता है। आज सारे इकट्ठे हो गए जो पुरानों ने लिखा है वो सब मानते हैं, ये बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इनकी शुरू जो लिखी है, इन हदीसों की जो शरह सबने पेश कर दिया वो मान लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। और इख्तिलाफ दो तरह का है, एक है असूल में, एक है फ़ुरू में। फ़ुरू में तो इख्तिलाफ कोई इशू ही नहीं है, जो असूल में है वो भी अगर उलमा बैठ जाए तो उसको बंदा भी कम्प्रोमाइज हो सकता है कि ये कई लिहाज से उसकी कई सूरतें हैं। सवाल ये है कि शिया के साथ इत्तेहाद की कोई सूरत है? देखिए, शिया के साथ इत्तेहाद की भी सूरत एक है। तो सूरत ये है कि देखें कई रवायात ऐसी हैं जो शिया को तबके करनी है, सुन्नी को तबके करनी है। यानी इख्तिलाफ क्या है, बाद रवायात पे है, यानी रवायात के मुख्तलिफ मज़ामीन वो अपनी किताबों से निकालते हैं। उनके यहाँ असूल काफ़ी है, फुरूल काफ़ी है, जो उनके यहाँ पाई की किताबें हैं कुरान के बाद। हमारे यहाँ कुरान के बाद ये बुखारी है, फिर मुस्लिम है, फिर दीगर किताबें हैं, ये मिशकात 6 किताबें 7-7 हैं, 7-7 हैं जो भी। ये जो किताबें हैं ना, ये इन किताबों में जो हदीसें आ गई और जो शिया किताबों में आ गई उन सबको इकट्ठा कर लो। अब हर मसले पर दोनों तरफ रवायात मौजूद हैं, ठीक है। जिन मसाइल पर दोनों तरफ रवायात मौजूद हैं उनके ऊपर हम लोग अमल करें तो शिया के साथ भी इत्तेहाद मौजूद है। और पुराने शिया में ये सहाबा किराम गाली देने वाले लोग नहीं थे, ये भी याद रखें। ये अल्लामा अल-कमी के दौर के बाद जब शरह इब्न हदीद लिखी गई, उसके बाद के दौरों में ये थोड़ा बहुत कशीदगियाँ पैदा हुई और इल्मी इख्तिलाफ थे फजीलत के मुताबिक कि मौला अली अफजल है या मुकर अफजल है। ऐसे गाली देने वाले और काफिर कहने वाले और मुकर उमर को ये शिया थे ही नहीं, ये बात के अंदर आए हैं। तो उसका ये आसान हल ये है कि शिया की किताबों में और जो सुन्नी किताबों में मुतफ़िक़ अलग रवायात आ गई उन पर अमल करें और इत्तेहाद ही इत्तेहाद है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। और हाँ, अगर शिया सहाबा किराम को काफिर कहेंगे तो फिर इत्तेहाद की कोई सूरत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अहले सुन्नत के यहाँ असूल में से है, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाफिज भाई, तीसरा सवाल ये है कि कादियानी खुद को अहमदी क्यों कहते हैं? हाँ, कादियानी कोई फिरका नहीं है, वो खुद को भी फिरका डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान में कल 2 दिन के पहले भी एक कानून पास हुआ जो एक जज ने कहा कि जी ये अपने आप की अपनी मस्जिद बना सकते हैं, अपना फलां कर सकते हैं, तो ये कोई फिरका है ही नहीं बेसिकली। इनकी जो किताबें हैं, गुरवानी खज़ाइन के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की कई किताबें मौजूद हैं, यानी उसकी 100 के करीब किताबें ऐसी हैं जिनकी तरफ मुख्तलिफ उसकी वशियात हैं। वो कभी कहता है मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, जैसे क़यामत के करीब आना था, कभी कहता है मैं मेहदी हूँ जो मेहदी आना था, वो कहता है सिरात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और कहता है सिरातुल लज़ीना से मुराद मैं हूँ। मतलब उसकी कुफ्रियात है,
واضح کفر کرنے والے شخص کو کوئی نبی مانے اور وہ قادیانی آج اس کو نبی کہتے ہیں، تو ایسے شخص کیونکہ وہ استراطن ایک اصول جو اسلام کی مین پوائنٹس ہیں، دیکھیں اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا اور اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا، یہ اسلام کی اصل میں سے ہے، بنیادوں میں سے ہے. تو اسلام کی جو اصل بنیادوں میں اختلاف کر دے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. وہ خود کو مسلمان کہنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں پاکستان میں یا کہیں بھی؟ تو ان کی اپنی کتابیں ہیں، وہ اپنی کتابوں میں انہوں نے روحانی خزائن کے اندر کئی کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں براہین ہیں، یہ اللہ کی جانب سے وحی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب وہ مسلمان ہیں، یہ وہ فرقہ اپنے آپ کو کیسے کر سکتے؟ ان کی مسجدیں اگر ایسے کہیں گے تو مسجد ضرار اللہ کے نبی کے سامنے بنائیں گے. قرآن کریم میں مسجد ضرار کی مذمت آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ وہ مسجد ضرار بنانے والے اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے نبی سے قرآن پڑھا، اللہ کے نبی سے اذان سیکھی، اللہ کے نبی سے نماز سیکھ کر کے انہوں نے جا کے مسجد بنا لی. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مسجد گرا دو، کیونکہ وہ پڑھتے تو وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھایا، وہ پڑھتے وہی نمازیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، مگر وہ مسلمان نہیں کیونکہ انہوں نے بنیادی معاملات کو خراب کر دیا. دیکھیں مسلمان کذاب آیا جنگ کرنے کے لیے جماعوں کے مقام پر، اس کے ساتھ جنگ کیوں ہوئی ہے؟ وہ نعرہ تکبیر لگا تھا، نعرہ تکبیر خالد بن ولید کے مقابلے میں نعرہ تکبیر بلند کرتا تھا وہ، لیکن وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ کے منکر ہوئے اور آخری نبوت کے انہوں نے اعلان کیا مسلمان کذاب. تو یہ معاملہ ہے. جب مسلمان کذاب وہ نمازیں پڑھ کے اللہ کے نبی نے کہا کہ نمازیں تو پڑھتا ہے، قتل کر دو اس کو. پھر خالد بن ولید جنگ کی اور وہ صدیق کے دور میں حضور کی وفات کے بعد جنگیں ہوئیں جماعوں کے مقام پر. ایک تاریخی جنگ آپ پڑھتے ہیں، وہ ان سے ہوئی جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کرے تھے، لیکن صحابہ کرام نے قتل کیا. مولا علی کی جنگیں ہوئی ہیں خوارج کے ساتھ. خوارجی وہ ہیں، یہ صحیح مسلم میں بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں وہ قرآن سب سے اچھا پڑھتے ہیں، نمازیں اچھی پڑھتی ہیں، روزے سب سے اچھی رکھتے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قوم عاد اور ثمود کی طرح کاٹ ڈالو، یہ دین سے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو رضوی بھائی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ مسلمان کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اب ایسے ہی آگے گئے مسلمان، آپ کیسے مانیں؟ کیونکہ اس کی عقائد جو ہے مسلمانوں والی نہیں ہے. خود کو مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا. مسلمانوں کی یہ ایک سٹرکچر ہے. دیکھیں آپ انجینئر ہو نا، آپ کو میں انجینئر ہوں، میں کیسے مان لوں انجینئر ہے؟ بھائی پہلے آپ نے وہ ڈگری لی ہے نا، آپ کے وہ انجینئر والے اعمال، یہ معاملات اور اس کے بارے میں اس طرح کی تعلیم، اس طرح کی آپ نظام ہوگا، تجربہ اس طرح ہوگا تو بھائی انجینئر ہوگا نا. اب یہ ڈاکٹر ہے، میں کہتا ہوں جی آپ ڈاکٹر ہیں، اب آپ کو انجیکشن لگانا نہیں آتا، میں کہوں ڈاکٹر ہے، کیسے کہہ سکتا ہوں میں؟ بھائی وہ خود مسلمان کہتے ہیں، جب مسلمان وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ مسلمان ان کے اندر مسلمان چیز نہیں، وہ اللہ کے نبی کے بعد قادیانی کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اور صحیح بخاری میں جو باب الخوارج ہے نا، اس کے اندر ابو سعید خدری کی 1-25 روایات ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر اور مشکات کے اندر، کہ وہ بہت اچھی قرآن پڑھنے والے ہوں گے، بلکہ صحابہ کرام نے کہا کہ تم اتنا اچھا قرآن نہیں پڑھو گے جنہیں وہ پڑھیں گے نمازی، وہ اچھی پڑھیں گے. تو یہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے چیز. تو یہ فرقہ واریت جو ہے یہ آج ہم دیکھتے ہیں. آسان یہ ہے، اب تو سوال یہ ہے تم لوگوں کا جو کامن سوال تھا وہ یہ ہے کہ بھائی پھر ہم کیسے جانیں کہ ان میں سے حق پہ کون ہے؟ بھائی دیوبندی کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سنی بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہابی بھی قرآن پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی قرآن پڑھتے ہیں، شیعہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، حق پہ کون ہے؟ سمپل سا میتھڈ ہے. جو قرآن نے کتابیں لکھی جب یہ فرقے نہیں تھے، انہوں نے جو کتابوں میں لکھا، جو اس کو ان کو فالو کر رہے ہیں نا، جو ان کے عقیدے ان سے جا کے ملتے ہیں، وہ حق پر ہے. تو رضوی بھائی تو فرقوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا، ذکر تو یہ ہے کہ ایک گروہ ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب حضور کے دور کے فوراً بعد اختلاف شروع ہو گیا تو مولا علی کے دور میں بنو امیہ کے ساتھ مولا علی کی جنگ شروع ہو گئی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. خیر وہ دونوں صحابی تھے، ان کے آمد اختلاف ہو. تیسرا گروہ خوارج کا تھا جس کا ذکر ہر جگہ جنگ سبائن کا ہمارے آپ پڑھیں، جنگل کے بارے میں پڑھیں. تو 2 فرقے آلریڈی ہو گئے. اس کے بعد ہزاروں فرقے مجسمیہ گزرے جو اللہ کا جسم مانتے تھے. وہ کہتے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے. تو اللہ کا چہرہ تو ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ بھی ہے. تو وہ مجسمیوں کا عقیدہ بنا دیا، ہم اللہ کا جسم نہیں مانتے ہیں. تو وہ بھی گمراہ تھے. قدریہ گزرے جو تقدیر کا انکار کرنے والے گزرے، وہ بھی گمراہ تھے. خوارج اللہ نبی نے خود میں انکار کیا، یہ چیپٹر ہے. اللہ نبی نے فرمایا میری قوم امت میں، میری امت میں ایک شخص ہوگا، ایک گروہ ہوگا جو خوارج ہوں گے. اچھا مزے کی بات کیا، حدیث کیا ہے؟ حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. مال غنیمت، ایک جنگ سے مال غنیمت آ گیا، بہت سارا حضور نے اٹھا کے دینا شروع کر دیا، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ دے رہے ہیں. اچانک ذوالخریسر نامی ایک شخص بنو تمیم کا آیا ہوا تھا، بیچ میں بیٹھا تھا. نماز پڑھی حضور کے پیچھے، بڑی توڑی، سب کچھ فٹ فاٹ.
کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے دل یا محمد انصاف کرے. ایک شخص حضور پیچھے نماز پڑھی، ابھی وہ جنگ جیتنے کے بعد جو سامان نہیں ملتا تھا، بہت سارا کوئی گھوڑے آ گئے، عورتیں بھی قبضے میں آ گئیں، بہت سارا وہ مال سارا کٹا تھا نا، پڑا ہوا تھا، تلوار، ہاں وہ مال غنیمت وہ سارا پڑا تھا. اب نماز کے بعد سارے کٹے ہوئے بھائی اللہ کے نبی اب تقسیم کریں گے کس کے اتحاسی میں کچھ آئے گا. اچھا وہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے. ایک بنو تمیم تمیم قبیلہ تھا، وہاں سے ایک شخص آیا ذوالخریس نامی. اس نے کیا کیا، اس کو اللہ نبی نے کچھ دیا، ایک کسی اور کو بڑی چیز دے دی، کسی کو بڑی چیز دے دی، اس کو چھوٹی چیز دے دی. اس نے کہا اے دل یا محمد آپ انصاف نہیں کر رہے. کیا کیا، کہا کہ اے محمد آپ انصاف نہیں کر رہے، فلاں کو دے دیا، مجھے تھوڑا دے دیا. اب عمر فاروق نے تلوار نکالی، مولا علی نے تلوار نکالی، کہا کہ یہ قتل کریں گے. اس نے حضور کی تقسیم پر اعتراض کیا، یہ گستاخی ہے، توجہ کرو. صرف اتنا کہا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے، فلاں کو دے دیا، مجھے تھوڑا دیا. تو اب فوراً جو ہے آیت نازل قل الانفال للہ والرسول، سورہ انفال کی پہلی آیات کہ یہ انفال ہے نا مال غنیمت، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سورہ انفال کے اندر آ گیا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب اللہ کے رسول وہ بندہ اٹھ چل پڑا. مولا علی نے کہا میں اس کو بھی تلوار نکال کے قتل کرتا ہوں. ایک روایت میں مولا علی نے انکار عمر فاروق نے، ابو سعید خدری راوی ہیں، یہ صحیح بخاری مسلم میں کیا ہے. تو اس نے اللہ نبی نے فرمایا یہ شخص جا رہا ہے اس کی پشت سے، اس کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی داڑیاں گندی ہوں گی، بال مڑوانے کے شوقین ہوں گے، ٹھیک ہے، آنکھیں اندر دسی ہوئی ہوں گی، رخسار کے ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، اور وہ قرآن اتنا پیارا پڑھیں گے تم لوگ بیٹھ جاؤ گے یار یہ تو اللہ کر رہے ہیں. وہ آپ کو بٹھا کے قرآن سنائیں گے، آپ کو وہ دین کی خدمت کر رہے ہوں گے، بظاہر نماز میں پختہ ہوں گے ان کی جو ہے، لیکن قوم عاد اور سمود طرح وہ کاٹ، ان کی زبانیں شکر اور شہد سے میٹھی ہوں گی. یہ دونوں میں روایت ہے. جن اتنے میٹھے بات کریں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اچھا آئیں دین کی بات کرتے ہیں، آئیں. وہ جن اتنے پیار سے بات کریں گے تو کہو گے یار دیندار لوگ تو یہی ہے، ہم تو مسلمان نہیں ہیں، مسلمان ہی ہیں. یہ صحیح بخاری مسلم اللہ نبی نے فرمایا. اللہ نبی فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے دل بھیڑیے کے جیسے ہوں گے، خنزیر کی طرح کے دل ہوں گے. ان کا جو زبان سے یہ کہیں گے لیکن الگ سے نہیں اترے گا ان کا دین. اور انہیں قوم میں عاد اور ثمود طرح کاٹ ڈالا. اور مولا علی نے کاٹا ہے ان کو، مولا علی نے اپنے دور میں ان سے جنگ کی، ان کو کاٹا اور کہا کہ ایاکم و ایاہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ اٹھو. تو اب یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کتنی بڑی تقریر کرتا ہے، یہ نہ دیکھو کتنا بڑا مدرسہ چلا رہا ہے، بہت بڑے قاری صاحب ہیں وہ. تو یہ دلیل نہیں ہے. اسلام میں دلیل ہوتی ہے. قادیانی کتابیں 113 ہیں اور جناب پیر امیر علی شاہ صاحب کی ٹوٹل 12 کتابیں ہیں. آپ اگر مقابلہ کرواؤ تو 12 کتابوں والا جیتے گا، جب وہ جیتے گا نا. لیکن حق اور باطل کی جنگ اس طرح ہوتی نہیں ہے. مسلمان پہلے تھوڑے دن مقابلے کرتے ہیں تو کیا کہیں گے ہم وہ حق پہ ہیں، نہیں. حق اور باطل کی درمیان جو نقطہ امتیاز ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں اور جو قرآن کی طرف پرانے علماء نے تفسیر کی ان کو ماننے والے ہیں، پرانے علماء کی چلنے والے ہیں. تو یہ سمپل ہے میتھڈ ہے. ٹھیک ہے.